مولانا ابوالکلام آزاد وہ عظیم شخصیت اور اولو العزم فرد ہے جو بحیثیت سیاسی رہنما کے ہندوستانی عوام اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے ہندوستانی مسلمان کے حصول حق کے لیے ہندوستانی آئین میں مسلمانوں کے استحقاق کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہے جو دائرہ الفاظ اور محاصرہ جملہ میں نہیں سما سکتا ہے۔ جب ہمارے مادر وطن ہندوستان سے بدنصیب پاکستان الگ ہوا اور بدنصیب لوگ ہمارے مادر وطن ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد دلی کے جامع مسجد کے سیڑھی پر کھڑے ہو کر بڑے والہانہ انداز میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، جانے سے منع کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ اپنے مادر وطن کو چھوڑ کر تم وہاں خوش نہیں رہ پاؤ گے، تم وہاں آباد نہیں ہو پاؤ گے، تم وہاں شاد باد نہیں ہو سکو گے۔ یہاں ہندوستان میں ہمارا لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، تاج محل ہے، دلی کی جامع مسجد ہے، اور ہمارے اسلاف کی قبریں ہیں، اور ہندوستان کی ذرہ ذرہ سے ہمارے علماء کرام کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑوں سے، آبشاروں سے، جھرنوں سے، ندیوں سے، سمندروں سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے ان کی شہادت اور قربانی کے نشانات عیاں اور آشکارا ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہے، ہم یہاں مل کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سنگم سے جڑ کر رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہمدم اور ہم رفیق رہیں گے۔ مت جاؤ، رک جاؤ۔ لیکن پاکستان جانے والے مسلمانوں نے نہیں سمجھا اور نہیں سنا، اور آج تاریخ بتاریخ، تدریج بتدریج ان کی ناکامی اور بے بسی کی کہانیاں اور واقعات لکھے جا رہے ہیں۔ جب قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہے تو اپنی تاریخ، شعور اور وقار کو بھی کھو بیٹھتی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان جس سیاسی بے راہ روی، بزدلی اور بے حسی کے شکار ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان رہنماؤں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا کہ جنہوں نے غلامی اور محکومی کے اندھیروں میں آزادی کے چراغ جلائے تھے، اور انہی چراغوں میں سے ایک روشن اور تابناک چراغ اور دیا کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ وہ رہنما جو عقوبت خانے میں بھی آزادی کی بات کرتا تھا، اور فقیری میں بھی شہنشاہی کی بات کرتا تھا، اور زنجیری میں بھی تاج اصفہانی کی بات کرتا تھا۔ مولانا آزاد وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاریخی جملہ کہا تھا جو آب زرد سے لوح دل پر لکھنے کے قابل ہے، اور مسلمانوں کے لیے فخریہ لمحہ ہے۔ مولانا آزاد نے انگریزوں سے کہا تھا کہ اگر آزادی میری سانس کی قیمت مانگے تو میں یہ سانس قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب نوجوان جیلوں سے ڈرتے تھے، مولانا آزاد نے کئی سال جیل کی کوٹھری میں شب و روز گزارے ہیں۔ جب علماء کرام خاموش تھے تو وہ گرجتے تھے، اور جب مسلمان سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، تو وہ للکارتے تھے۔ مولانا آزاد صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ ایک عظیم عالم دین، مفکر اور مجاہد تھے جو سیاست کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ ان کی تقریریں علم و بصیرت کا خزانہ تھی۔ قرآن کی تفسیر، ترجمان القرآن ہو یا ان کی انقلابی تحریریں، ہر لفظ بلفظ شعور، غیرت اور حریت کا پیغام دیتی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ قوموں کی آزادی محض سیاست سے نہیں ہے بلکہ علم اور شعور سے آتی ہے۔ تو اے مسلم نوجوانوں، آج تم صرف وائرل ویڈیوز، فیشن اور سیاسی مفاد پرستی میں کھو چکے ہو، تو ذرا رک کر مولانا آزاد کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے جو اب کمزور ہو چکے ہیں۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کو ہمیشہ سمجھایا تھا کہ وہ سیاست کا صرف تماشائی نہ بنے بلکہ اپنے حق کے لیے آواز احتجاج کو بلند کرے۔
آج بھی اگر مسلمان متحد باشعور اور اصولی بن جائے تو کوئی بھی طاقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس رہبر کو کتابوں کے اوراق میں دفن کر دیا، ہم نے اس کے پیغام کو جلسوں کی تقاریر تک محدود کر دیا، اور عملاً قولاً فعلاً ہم غلامی کے نئے شکنجوں میں جکڑ کر گرفتار ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا فرمان ہے کہ مسلمانوں جہاں تک ہو سکے، جیسے ہو سکے علم حاصل کرو، اپنے نظریہ کو، زاویہ کو مضبوط و مستحکم کرو، اور سیاست کو سمجھو، سیاست میں حصہ داری لو، اور اپنے تحصیل حق کے لیے ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اسی میں ہماری اور تمہاری کامیابی ہے۔